اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر۔ جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ تعلیمات بیان کی جائیں گی۔ تو اس آیہ مبارکہ میں خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک، فرمایا حبیب پیارے آپ استقامت اختیار کیجئے، کما امرت جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، ومن تاب معک اور وہ بھی جو توبہ کر کے آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان، آقا علیہ السلام کی امت، وہ بھی سارے کے سارے استقامت اختیار کریں۔ ولا تطغوا، اور حد سے تجاوز کوئی نہ کرے، حد سے تجاوز کوئی نہ کرے۔ ولا تطغوا میں جانب سلبی کو بیان کیا گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہاں پر کہ فاستقم کما امرت، استقامت اختیار کرنی ہے اس پر جو حکم دیا گیا ہے، جو حکم دیا گیا ہے۔ استقامت اعتدال کو کہتے ہیں جس میں افراط و تفریط نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ سب سے پہلے عقائد ہیں۔ تو سب سے پہلے کیا ہیں؟ سب سے پہلا حکم رب تعالیٰ کی طرف سے ایمانیات کا ہے جی، اور ایمانیات میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید پر استقامت یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق جو اس کی صفات ہیں، ان میں جو عقیدہ اختیار کرنے کا حکم ہے اسی پر قائم رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب دیکھیں کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک شرک میں جا پڑے، مشرک بن گئے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی جنہوں نے خدا کو مانا اور ساتھ شرک کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور بھی معبودان باطلہ کو مان لیا جی۔ یہ حد سے بڑھے، حد سے یوں بڑھے کہ رب کو بھی مانا اور ساتھ اوروں کو بھی مانا۔ یہی نظریہ مشرکوں کا تھا، یہی نظریہ مکے کے مشرکوں کا، اس سے پہلے مشرکوں کا، یہی نظریہ جو ہے یہ ہندوؤں کا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و اپنے، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، وہ اور لفظ کہتے ہیں، بھگوان بولتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہیں انہوں نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان کر کے ساتھ معبودان اور بھی مان لیے، باطل معبود مان لیے، حد سے یوں بڑھے کہ رب کو بھی مانا اوروں کو بھی مانا۔ اور دوسری طرف ملحدین ہیں، دہریے ہیں، انہوں نے اللہ کا بھی انکار کر دیا، خالق اور مالک کا انکار کر دیا۔ یہ گرے نیچے تو یوں گر گئے۔ اب بندہ مومن کو جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فاستقم کما امرت، جیسا تجھے حکم دیا گیا ہے اس پر استقامت اختیار کرنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کو ماننا ہے اور ایک ماننا ہے، اللہ کو ماننا ہے اور ایک ماننا ہے، حد اعتدال سے ہٹنا نہیں ہے۔ یہ پھر آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق، اس کی صفات کے متعلق جو عقائد رکھنے کا حکم ہے اسی پر قائم رہنا ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق عقائد جو ہیں وہ ہمیں قرآن اور حدیث میں بیان کر دیے گئے۔ معتزلہ کی طرح راہ حق سے ہٹنا بھی نہیں ہے، اور جبری اور قدریے جو ہیں ان کی طرح جناب تجاوز بھی نہیں کرنا ہم نے۔ جس طرح ان کے عقائد ہیں، ان کے نظریات ہیں، اس طرح بھی نہیں جانا ہم نے جی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، رب تبارک و تعالی الرحمن علی العرش استوی، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق بات آ جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ عرش پر استوا فرمائے، عرش پر استوا فرمائے۔ اب اس بات کو لے کر کے کئی سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر بیٹھا ہوا ہے،
اور یوں تک انہوں نے لکھ دیا کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جو ہے اللہ تعالیٰ کے وزن کو برداشت نہ کرتے ہوئے چڑ کر رہا ہے، اندازہ لگائیں۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ، یعنی کہ جب عقائد کے معاملے میں حد سے بڑھے گا کوئی بندہ تو پھر اس طرح کی باتیں آئیں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق، اس معاملے میں بھی ہماری جو ہے نا افراد اور تفریط نعوذ باللہ اس حد تک پہنچ چکی ہے، جس طرح دوسرے فرقے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یوں مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کی بے ادبی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء اللہ ہیں ان کی بے ادبی کرتے ہیں، رب کو مانتے یوں مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ اہل اللہ کو یوں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے مانتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے مانتے ہیں اللہ والوں کو، اللہ والوں کو یوں مانتے ہیں کہ رب تعالیٰ سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کتنے سارے لوگ ہیں ہمارے یہاں مزارات پہ تو دعا کرنے جائیں گے، کبھی کسی کو سنا ہے کہ مسجد میں دعا کرنے جا رہے ہیں؟ ہاں جی، سنا کسی کو؟ یعنی یہ ہمارے لوگوں کا نظریہ بن گیا ہے کہ دعا قبول وہاں ہونی ہے، مسجد میں کہاں قبول ہونی دعا؟ حالانکہ جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو جنت کی کیاری قرار دی ہے، جنت کی کیاری ہے، اور جنت کی کیاری کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جنت میں جو کچھ بھی مانگو گے تمہیں ملے گا، اور یہ ہم نے نظریہ دیا نہیں کسی کو۔ اور ہم رب تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے اتنا دور ہوئے ہیں کہ دعائیں مانگنے کے لیے تو ہمیں صرف مزار نظر آتے ہیں، مسجد نظر نہیں آتی، مسجد دکھتی نہیں ہے ہمیں کہ وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ ہم نے کسی کو نظریہ نہیں دیا، کسی کو سوچ نہیں دی، فکر نہیں دی۔ اور دوسری طرف دعا کے لیے مزاروں میں جائیں گے اور مسجدوں میں جائیں گے سیر کرنے کے لیے۔ بعض سے مسجد میں کیوں جاتے ہیں؟ سیر کرنے۔ فیصل مسجد میں کیوں جاتے ہیں؟ علی پور میں ایک بندے نے مسجد بنائی ہے، ڈاکٹر ہے وہ کوئی بندہ، اس نے بڑا پیسہ لگایا وہاں پہ، دور دراز سے لوگ جاتے ہیں وہاں مسجد کی سیر کرنے کے لیے، جائیں گے سیر کر کے تصویریں بنا کے سیلفی لے کے واپس آ جائیں گے۔ یعنی وہ مسجد جو تھی وہ سیرگاہ بن گئی ہے، اور دعا کے لیے جو ہے نا ہم مزاروں کا رخ کر رہے ہیں۔ روزانہ کتنے لوگ جاتے ہیں وہاں یا دعا کرنے کے لیے۔ میں بھول گیا، ایک بندہ، سچی بات ہے، اس کی بیٹی ہے، نابینا ہے، بڑے عرصے سے دیکھ رہا ہوں، آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا، وہ دن کے وقت 8-9 بجے نا، 7-8 بجے شاید، وہ اپنی بیٹی کو لاتا ہے یہاں پہ، یہاں مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے نا تھوڑا سا دروازے کو ہلاتے ہیں، پھر یہیں پہ دعا کرتے ہیں، پھر یہیں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ ایک بندہ ہے، زندگی میں نے ایک ہی دیکھا ہے۔ ویسے عموماً جو نماز پڑھنے آتے ہیں وہ تو دعا کرتے ہی کرتے ہیں، خاص طور پر دعا کے لیے ہم مسجد جائیں، جیسے ہم مزارات پر جا کر کے اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے، وہ مسجد کے لیے اہتمام نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک وہ بندہ ہے جس نے یہ یہاں تک کہہ دیا کہ وہاں جانا ہی شرک ہے، ایک بندہ مزارات پر جانا ہی شرک ہے، ایک بندہ وہ ہے مزارات کے اتنا قریب ہوا کہ رب کے گھر کوئی بھول گیا۔ تو ایک طرف افراط آ گیا، دوسری طرف تفریط آ گئی۔ ایک محبت میں بڑھا تو اتنا بڑھ گیا رب کے گھر کو چھوڑ گیا، ایک جو ہے وہ ان کی نفرت میں اتنا بڑھا کہ اس نے ولیوں کے مزارات پہ جانا ہی شرک کہہ دیا۔ تو فاستقم کما امرت کا مطلب کہاں گیا بھائی، وہ حکم کہاں گیا بھائی؟ تعلق باللہ بھی رکھنا ہے، اور جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے ان کے ساتھ بھی بنا کے رکھنی ہے۔ سمجھایا نہیں آیا مسئلہ؟ اب اسی طرح کر کے نبوات کا آ گیا، نبوت کا عقیدہ جو ہے عقیدہ نبوت ہے، اس میں بھی ہمیں استقامت اختیار کرنے کا حکم ہے، اس عقیدے میں، اس نظریے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ مثال کے طور پر، مزید لمبی چوڑی بات میں نہیں جاتا، صرف اتنا کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھیجا کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی ہم نے اس لیے بھیجا تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، تاکہ اس نبی کی اطاعت کی جائے۔ امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ہم پر لازم ہوا کہ ہم آپ علیہ السلام کی اطاعت کریں۔ تو بتائیں آج آقا علیہ السلام کی اطاعت کتنی ہو رہی ہے؟ امت صرف عبادات تک کھڑی ہے، بس عبادات تک بھی کچھ حصہ ہے، باقی سارے حضور کا دین چھوڑ گئے۔ جس دین کو آقا علیہ السلام نافذ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، آج پوری امت جو ہے وہ بکھر گئی ہے، ٹکڑے ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے ساری۔
کیا تو فاستقم کما امرت کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اچھا، اس سے بھی یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ فاستقم کما امرتا، اس پر استقامت اختیار کرنی ہے جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. اور حکم کس چیز کا دیا گیا ہے؟ وہ قرآن ہے. وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، وہ حضور کی حدیث ہے. آج یہ جو نام نہاد لوگ ہیں، ان کو نماز پر استقامت نہیں ہے، ان کو عبادت پر استقامت نہیں ہے، ان کو غلبہ دین کی فکر پر استقامت نہیں ہے. ان کو استقامت صرف کس چیز پر ہے؟ عرسوں پر ہے، میلوں پر ہے. ہیں جی، اب نیا کام شروع کر دیا، ہر بزرگ کا جبن دن بنانا، ہر بزرگ کی ولادت کا دن، نئے نئے میلاد نہیں کر رہے ہیں. ہر مرید جو ہے نا چاہتا ہے کہ اپنے پیر کا میلاد مناؤں، جی اس کا پیدا ہونے کا دن مناؤں. جی وہ اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے، مساجد میں اپنے پیروں کے دن منا رہے ہیں یار، اور کیک تک کاٹتے ہیں، 100 طرح کے لچھن کرتے ہیں. امت کو کہاں لے کے جا رہے ہو یار؟ سچی بات ہے، میں 2-3 دن سے ایک بات پہ غور کر رہا تھا. جو بندہ مقصد کو بھول بیٹھے نا، منزل کو بھول بیٹھے، وہ پھر راستے کی چیزوں کو بھی بڑا بڑا جاننے لگتا ہے، راستے کی چیزوں کو بھی بڑا جاننے لگتا ہے. نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ مثال کے طور پر ایک بندے نے یہاں سے جانا ہے فیصل آباد، راستے میں اگر وہ وپاری ہے، بیوپاری ہے، اس کو کہیں پہ بھینس دکھ گئی، وہ بھینس پہ کھڑا ہوا، اسی کو دیکھنے لگا. جو مقصد جہاں جانا تھا وہ چھوٹ گیا، وہیں بیٹھ گیا. اب اس امت کو لایا کیوں گیا تھا؟ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ امت لائی ہی اس لیے گئی تھی کہ یہ امت جو ہے نیکی کے حکم کرے گی، برائی سے منع کرے گی، غلبہ حق کے لیے کام کرے گی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرے گی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہوتی روکے گی. امت تو آئی اس لیے تھی، لیکن امت کس کام میں پڑ گئی بتائیں؟ اور بھائی کو بندہ کسی کے ہاں مہمان بن کے جائے اور وہ بندہ جو ہے روٹی نہ رکھے، اکیلا سلاد ہی رکھے جائے، گوبھی کاٹ کے رکھے، گاجر کاٹ کے رکھے، مولیاں کاٹ کے رکھے، مرچیں کاٹ کے رکھے، پیاز کاٹ کے رکھے، سارا کچھ رکھے، اور وہ اسے بھوک روٹی کی ہے، روٹی نہ رکھی جائے، اکیلا سلاد رکھا جائے. اور پہلے روٹی کی اہمیت ہے یا سلاد کی اہمیت ہے؟ بھائی جن چیزوں میں تم پڑے ہو یہ تو سلاد کی بھی اہمیت، سلاد کی بھی حیثیت نہیں رکھتے. نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ بھائی؟ ان چیزوں پر استقامت ہے ہمیں، لیکن استقامت نہیں ہے تو کس پر نہیں ہے؟ کما امرت، جس کا حکم دیا گیا تھا اس پر استقامت نہیں رہی. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح کر کے اعمال کے اندر استقامت ہو، ہے جی، اعمال کے اندر استقامت ہو، عقائد میں استقامت ہو، عقائد میں بھی اور اعتقاد میں بھی، عقیدت میں بھی. عقیدہ میں اور عقیدت میں دونوں میں فرق ہے، دونوں میں استقامت ہو. اور استقامت کا مطلب یہی ہے کہ اعتدال ہو، اس میں نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو. ہمارے ہاں کیا ہے کہ بس عقیدت جو ہے نا ہماری وہ ایسی ہے کہ بس میرا پیر ہے، باقی سب جاہل ہیں، باقی مسلمان ہی کوئی نہیں، بس میرا پیر ہے، بس باقی کسی کے ہاں ولایت ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ولایت دی تو میرے پیر کو دی، کسی اور کو ملی ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ حد سے تجاوز ہے. جس عالم کو میں سنتا ہوں بس وہی عالم ہے، اس کے علاوہ کوئی عالم ہی کوئی نہیں. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ ایک بندہ تھا، وہ دعوت دیتا تھا لوگوں کو نا. ایک عالم تھے، وہ ان کے پاس آئے، وہ کتابیں بھی بیچتے تھے. ان کے پاس آئے، آگے کہنے لگا جی آپ جو ہے نا میرے پیر کے مرید ہو جائیں. انہوں نے سنی انسنی کر دی. دوسرے دن پھر آیا، کہنے لگا جی آپ میرے پیر کے مرید ہو جائیں. وہ پھر خاموش ہو گئے. روز آگے کہے کہ آپ میرے پیر کے مرید ہو جائیں. ایک دن انہوں نے پوچھ لیا، انہوں نے کہا جی آپ کے پیر کے جو میں مرید ہو جاؤں تو آپ یہ بتائیں آپ کے پیر کی شان کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پیر کتب ہیں. میرے پیر کیا ہیں؟ کتب ہیں. اب وہ عالم جو تھے وہ کتابیں بیچتے تھے. وہ کہنے لگے یار تیرا پیر کتب ہے اور میں کتب فروش ہوں. ہیں تیرا پیر کتب ہے اور میں کتب بیچتا ہوں، تو بتا کس کی شان اونچی ہوئی؟ اب وہ بھی بیچارہ بھولا، اسے یہ نہیں پتا کہ کتب میں اور قطب میں کیا فرق ہوتا ہے. اس نے یہی سمجھا، اس نے کہا یہ پھر اس کی شان اونچی ہوگی میرے پیر سے. بھائی خاموش ہو گیا. اب جن بھولوں کو یہ نہیں پتا وہ بھی مبلغ پیر بنے ہوئے ہیں. ان کو مبلغ دین ہونا چاہیے تھا، وہ جناب اپنے پیر کی تبلیغ کرتے پھرتے ہیں. بہرحال عوام کی جو عقیدت اور عقیدہ ہے نا، میں وہ آپ کو تھوڑی سی مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں جو اعتدال سے ہٹ جاتا ہے. مثال کے طور پر آج کسی بندے کو روٹی مل رہی نا اچھی، تو کہے گا سبحان اللہ، یہ سب مالک کی شان ہے،
میرا رب تو بڑا ہی راضی ہے مجھ پر، میرے رب کی شان برال برا ہے۔ تھوڑی سی تنگی آ جائے یا نوکری ختم ہو جائے، پیسے کم ہو جائیں، کوئی معاملہ ہو جائے، نعوذ باللہ رب سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ ایسے دیکھیں لوگ، آپ نے نہیں دیکھے، ایک دم سے رب سے بدگمان ہو گئے۔ بھی عقیدہ تو ایک ہی جگہ رکھنا تھا نا، عقیدے کو تزلزل کیوں آیا ہے؟ یہ کوئی شاپر تھوڑا ہے کہ آندھی آئی توڑ کے چلا گیا کسی اور علاقے میں، ندیم سون ٹاؤن سے اڑا اور جناب یہ بلا ٹاؤن میں چلا گیا۔ وہ عقیدے نے تو ایک ہی جگہ رہنا تھا، اس میں تو تزلزل گوارا نہیں ہے، تزلزل برداشت نہیں ہے اس میں، تو متذبذب کیوں ہو گیا بھائی؟ پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ میرا رب بڑا کریم ہے، تھوڑی سی تنگی آئی تو نے کہا کہ رب تو بھائی دیتے کچھ نہیں کسی کو۔ اور اسی طرح ان کی عقیدت کا حساب ہے۔ یہیں پہ ایک لڑکا آتا تھا، آپ میں سے اکثر لوگ اسے جانتے بھی ہیں، نام اس کا جس نام سے آپ جانتے ہیں وہ نام یہاں لینا مناسب نہیں ہے، وہ بزرگ بندہ ہے، تو حسن اس کو کہتے ہیں نام اس کا جو ہے۔ وہ ایک بزرگ ہیں یہاں کے، لاہور کے عالم ہیں، ان کے پاس گیا، جا کے ان کو کہتے جی آپ نا، مجھے آپ کے ساتھ اتنی محبت ہے، رو رو کے کہہ رہا تھا مجھے اپنا بیٹا بنا لیں، مہربانی آپ کی، مجھے آپ اپنا بیٹا بنا۔ انہوں نے کہا جی بچو آپ بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا نہ، جیسے وہ آپ کے 2-3 بیٹے ہیں نا اسی طرح کا میں بنوں تو پھر مانوں، کیونکہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اتنی عقیدت ہے مجھے آپ سے، اتنی محبت ہے مجھے آپ سے۔ انہوں نے منع کر دیا، انہوں نے کہا بیوقوف انسان، تجھے اس طرح تو کیسے بن سکتا ہے، یہ بھی تو بتا۔ کہنے لگا اچھا چل ٹھیک ہے۔ وہاں سے واپس آیا، فیس بک پہ لکھ دیا اس نے، موبائل پہ اسٹیٹس لگا دیا کہ وہ فلاں بزرگ جو ہیں وہ وفات پا گئے ہیں، جنازے کا اعلان بعد میں ہوگا۔ محبت اتنی کہ آپ میرے ابا بن جائیں، اور بات نہیں مانے گی تو عقیدت ایسے ختم ہوئی، ایسے فنا ہوئی کہ جناب وہ فوت ہو گئے۔ اس نے جب اسٹیٹس لگایا تو کہنے لگا بھی کئی دن کے بعد میں گیا ان کو ملنے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی تو نے اسٹیٹس لگایا تھا، فیس بک پہ لکھا تھا میں فوت ہو گیا ہوں۔ تو میں نے کہا جی آپ نے تو مجھے بیٹا نہیں بنایا تھا نا۔ کہتے اس دن انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بن گئے ہو، کہتے پھر میں نے بھی لکھ دیا فیس بک پہ، وہ فوت نہیں ہوئے، مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ بتائیں، یہ عقیدت ہے اور یہ محبت ہے، یعنی ایک دم سے جناب ادھر ہو گئی، ایک دم سے ادھر ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور عوام کے عقیدے کی میں مثال دیتا ہوں نا، وہ ربڑ نہیں ہوتی، اس کو کھینچیں تو لمبی ہوتی جائے، چھوڑیں تو سکڑ جائے۔ یا چیغم کو دیکھ لیں، اس کو پکڑ کے جناب ایسے کھینچتے جائیں تو کھینچتی چلی جائے گی، اور اکٹھی کریں تو جناب اتنی ساری گولی بن جائے گی۔ یہ عقیدہ ہے ان کا، کبھی سکڑتا رہتا ہے اور کبھی جناب کھینچتا ہے تو کھینچا چلا جاتا ہے۔ اس چیز کی ہمیں سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے، صحیح کہہ رہا ہوں۔ عقیدہ بندہ کا رب تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہو، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق ہو، آخرت کے متعلق ہو، کسی بھی متعلق ہو، عقیدہ جو ہے نا بندے کا، اس میں تزلزل نہیں آنا چاہیے، کسی بھی طرح کا تزلزل گوارا نہیں ہے، یہ سچی بات ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، اور فرمایا کہ ولا تطغوا، یہ جانب سلبی بیان کی گئی، میں اور اس میں حد سے تجاوز نہ ہو، حد سے تجاوز نہ ہو۔ عبادات میں ہمارا معاملہ دیکھ رہے ہیں وہ کیسا ہے، ایک دم جناب ہم نیک بنیں گے، نمازیں پڑھیں گے تو پڑھتے چلے جائیں گے، اور ایک دم اٹھ کے بھاگیں گے تو دکھیں گے نہیں مسجد میں ہم، پھر ہوتا نہیں ہوتا ایسا۔ تو اعتدال کا حکم جو ہے نا وہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے مکہ مکرمہ کی ایک بوڑھی عورت کی مثال دی۔ مکہ کی ایک بوڑھی عورت کیا کرتی تھی؟ وہ یہ کرتی تھی صبح کے وقت نا عورتوں کو بلاتی، آؤ میرے گھر میں چرخہ کاٹ دو، وہ چرخہ کاٹتی ہیں عورتیں، شام تک جو پونیاں بنتی ہیں، دھاگے تیار ہوتے، ان کو جناب چھری اٹھا کے کاٹ دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں یہ صحیح نہیں بنے، کل بنائیں گے۔ پھر رات کو پھر اس کو دوبارہ کھینچ کے کپاس بناتی، دوسرے دن پھر وہ سارا دن کام کرتی، شام کو یہ ہوتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیونکہ یہ جب وہ تیار ہو جاتا ہے کام تو اب اس کے پیسے آنے کا وقت ہوتا ہے، اس کی اجرت ملنے کا وقت ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، میں کہ بعض لوگ بھی ایسے ہیں جو اس بڑھیا والا حساب کرتے ہیں، جب ٹائم مزدوری لینے کا آتا ہے نا وہ پھر کام کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں نو جی ہم یہ نوکری نہیں کرتے، ہے یا نہیں؟ کوئی احمق ایسا کرتا ہے کہیں پہ کام کر رہا ہو اور ایک دم سے کام چھوڑ دے، جب دیکھے 29 تاریخ ہو گئی ہے چھوڑ دے، میں جی نہیں کرتا کام، میری چھٹی، کرتا ہے کوئی؟ بلکہ یہ کرتے ہیں بھی کوشش کریں پیسے لے لیں پھر بھاگ جائیں۔
پیسے لے لیں پھر بھاگ جائیں، اس طرح کرتے ہیں، رول نمبر سلپ لے لیں پھر بھاگ جائیں، اس طرح کرتے ہیں، اس سے پہلے نہیں بھاگتے، ہے یا نہیں ایسا؟ یہ کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں ہم صرف رب تعالیٰ کی عبادت کے معاملے میں ایسا کرتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیوں ہے، اور یہ سمجھ سے باہر بات ہے۔ یعنی مہینہ نماز پڑھی ہے، سال نماز پڑھی ہے، 2 سال نماز پڑھی ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے میں یہ حدیث پاک، میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہر بندہ اس کو دماغ میں بٹھائے، کوشش کرے اس حدیث پاک کو لکھ کے نہ اپنے گھر لٹکا دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندے جو ہیں نا ایسے ہیں، وہ نیک کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جنت اور وہ ان کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک بالشت، بس جنت پہنچ چکے تو دروازے پہ چلے جاتے ہیں، ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر ایسا ان پہ دماغ ان کا آگے پیچھے ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں جہنم جا گرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے۔ یعنی نمازیں پڑھتے پڑھتے، عبادت کرتے کرتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے کرتے اتنا قریب ہو گئے جنت کے کہ ایک دم سے جناب دماغ اچاٹ ہوا اور سب کچھ گیا۔ جب وقت آتا ہے اجرت لینے کا تب بندہ انکار کر دیتا ہے، بھی یا اللہ میں نے نہیں چاہیے اجرت، میں نے کچھ بھی نہیں لینا تجھ سے۔ اس لیے اس میں ذرا کوشش کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں بھی استقامت عطا فرمائے۔ تو ہمارے پتہ بزرگ کیا فرماتے ہیں، الاستقامہ فوق الکرامہ، فرماتے ہیں کہ استقامت جو ہے نا یہ کرامت سے بھی اوپر کی شے ہے، کرامت سے بھی اوپر کی شے ہے۔ حضرت بائی بسطامی رحمہ اللہ سلسلہ علی نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ کے پاس ایک بندہ آیا مرید ہونے کے لیے، 20 سال رہا، کتنا عرصہ؟ 20 سال رہا، 20 سال رہا وہاں پہ، تو ایک دم سے جانے لگا۔ آپ نے میں کیوں آئے تھے، وہ کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں آیا تھا آپ کا مرید ہونے کے لیے تاکہ میں آپ میں کو کرامت دیکھوں تو مرید ہو جاؤں۔ 20 سال پیر کو دیکھتا رہا، جی کرامت دیکھو تو مرید ہو جاؤں، تو فرمایا پھر ہوا نہیں، تو جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا 20 سال کے عرصے میں نے آپ میں کو کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت بائی بسطامی رحمہ اللہ ارشاد فرمانے لگے تو یہ بتا کبھی دیکھا ہے تو نے میں رسول اللہ علیہ السلام کے کسی حکم کی مخالفت کر رہا ہوں؟ اس نے کہا یہ تو میں نے نہیں دیکھا۔ میں خدا کے بندے اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟ بڑی کرامت ہی یہی ہے، بندہ دین حق پہ جم جائے، نہ لوگوں کی مدح کی وجہ سے کوئی معاملہ ہو اس کے ساتھ، نہ لوگوں کی مذمت کی وجہ سے اس کا کام رکے، کام اس کا آقا علیہ السلام کی شریعت پر عمل کا وہ چلتا ہی رہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا جناب کہا جائے نا، واہ 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 بھائی صاحب، وہ جناب عبادت بڑھا دیں گے۔ جب کو تھوڑا سا کہہ دے جناب یار تسی ایک ہی نماز پڑھی ہے، تھوڑی دیر نماز صحیح کن، وہ دوڑ جائیں گے، اور چھڈو جی ہوں نماز نہیں پڑھتی جیسی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو بندہ راہ حق پہ چلنے والا ہے نا وہ کسی کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتا، ہاں وہ اپنا مست ہو کے لگا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں۔ جی سر پہ امامہ باندھ ہے تو کسی کے پرواہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، داڑھی رکھ لی ہے تو کوئی نہیں پرواہ، لوگ کیا دہشت گرد کہیں گے یا کیا کہیں گے، نہیں اسے کسی کے پرواہ نہیں، لوگ کہتے ہیں کہتے رہیں۔ ہاں جی ہمیں آخرت کی شرمندگی سے بچنا ہے، بس کس سے بچنا ہے؟ آخرت کی شرمندگی سے بچنا ہے۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں فرمایا کہ ولا تطغوا، اور حد سے تجاوز نہ ہو، انہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے، جس کا اس نے حکم دیا وہ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے، تمہارا ایک ایک عمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق